مکاشفہ کی کتاب ہے اور اس کا 22واں باب لاسٹ چیپٹر ہے، 22واں باب ہے اور اس کی 14ویں آیت پہ آج ہم کلام سیکھیں گے۔ جن کے پاس بائبل ہے میرے ساتھ ضرور کھولیے گا، مکاشفہ 22 باب اور اس کی 14ویں آیت۔ خدا کے کلام یہ لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، سب کہیں آمین، اونچی آواز میں آمین۔ بڑا خوبصورت کلام جو آج ہم سیکھیں گے، مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، پیار پائیں گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کیونکہ وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ یہ آیت چھوٹی ہے لیکن اس میں بڑی گہری بید کی بات ہے۔ مبارک وہ ہیں جو اپنے جامے دھوتے ہیں۔ کس سے جامے دھونے ہیں؟ یسوع کے خون سے، یسوع کے بلڈ سے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں مکاشفہ 7 باب، تو پہلی ایسے پڑھتے وقت لکھا ہے، خدا کے فرشتہ نے کہا جب تک ہم ان لوگوں پر مہر نہ کر لیں اس وقت تک تم کسی درخت کو کسی چیز کو زر نہ پہنچانا۔ اور لکھا ہے کہ ان میں سے ہر قبیلہ میں سے 12 ہزار پر کیا کی گئی؟ مہر کی گئی یسوع کے خون کی۔ 12 قبیلے ہیں، 12 قبیلوں میں سے۔ پھر وہ اگلی آیتیں پڑھیں تو حنار کہتا ہے میں نے بہت سے لوگ دیکھے جو سفید جامے پہنے ہوئے تھے، ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں ہیں، برا کے تخت کے آگے ہیں اور وہ نعرے لگا رہے ہیں۔ کہتا کہ میں نے اس فرشتہ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جامے برا کے لہو سے دھو کر کیا کیے ہیں؟ پاک اور صاف کیے ہیں، اس لیے یہ برا کے تخت کے سامنے ہیں۔ اب نہ ان کی زندگی میں دکھ ہے، نہ درد ہے، نہ غم ہے، نہ بیماری ہے، نہ ان کو دھوپ ستائے گی، نہ گرمی، بلکہ خدا ان کو آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا اور ان کی آنکھوں کے ساب آنسو کیا کرے گا؟ ہم نے اپنے جامے یسوع کے خون سے دھو کر کیا کر رہے ہیں؟ پاک اور صاف۔ پھر ہمیں زندگی کے درخت کے پاس جانے کا اختیار ملے گا۔ اور خدا یسوع مسیح نے کہہ دیا، یوحنا 15 باب پہلی آیت پڑھ کے دیکھے، انہوں نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم میری ڈالیاں ہو۔ جو ڈالی میرے ساتھ قائم رہتی ہے میں اس کی کیا کرتا ہوں؟ کانٹ چھانٹ کرتا ہوں تاکہ اور زیادہ پھل لائے۔ اور جو میرے ساتھ قائم نہیں رہتی اسے کاٹا اور کہاں پھینکا جاتا ہے؟ آگ میں، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، وہ آگ بجھنے کی بھی نہیں۔ اور اس نے کہا تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگلا حصہ اس کا تیسرا حصہ اسی آیت کا جس پہ آج ہم نے کلام سیکھنا ہے، لکھا ہے وہ ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ اس کے مطلب شہر کے دروازے کافی زیادہ دروازے ہیں۔ آپ مکاشفہ پیچھے والا چیپٹر 21واں پڑھ کے دیکھیں تو اس کی خاص 8ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے بڑی خوبصورت بات، بزدل خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ اسی کے آگے 15ویں آیت پڑھے، میں نے 14ویں تلاوت کیا، لکھا ہے کتے، جادوگر، حرام کار خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہم جو برا کے لہو سے اپنے جاموں کو دھو کر پاک اور صاف کریں گے، زندگی کے درخت کے پاس جانے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ وہ دروازے کون سے ہیں؟ مکاشفہ کی 8ویں آیت سے پڑھ کے دیکھیں، خاص کر 15-16ویں آیت تک۔ تو پہلی آیت میں بھی پڑھے، مکاشفہ 21 باب میں وہاں پر لکھا ہے پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین دیکھی، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتے رہے اور شہر یروشلم کو میں آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا اور وہ ایسے سجا ہوا تھا جیسے دلہن نے سنگار کیا ہو۔ اور وہاں پر آگے دیکھیں کہ لکھا ہے اس شہر کے، جو نامی ہے میں آپ کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، لکھا ہے اس شہر کے 12 دروازے ہیں اور 12 ہی قبیلے ہیں اور ہر دروازے پر ایک قبیلے کا نام لکھا ہوا ہے۔ 3 دروازے جو ہیں وہ مشرق کی طرف ہیں، 3 دروازے جو ہیں وہ مغرب کی طرف، 3 دروازے جنوب اور 3 دروازے شمال کی طرف ہیں۔ 12 ہی دروازے ہیں۔ وہ شہر آسمان سے یروشلم، جو میرے لیے آپ کے لیے اس کا مطلب یروشلم، آسمانی یروشلم کا مطلب خدا کی بادشاہی، خدا کی بادشاہی۔ اس کا مطلب اس بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں اپنے جاموں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہم اس میں کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے، شمال، جنوب، مشرق، مغرب سے۔ جو خدا یسوع نے کہا میری اور بھی بیڑے ہیں جو اس قبیلہ کی نہیں ہیں، ان کو بھی یہاں آنا
ضرور ہے. جنہوں نے اپنے جامے دھو کر یسوع کے لہو سے پاک اور صاف کیے ہوئے ہیں وہ خدا کے آسمانی شہر یروشلم میں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا اختیار پائیں گے. وہ شمال سے جو دروازے ہیں ادھر سے بھی داخل ہوں گے, جو جنوب سے دروازے وہاں سے بھی, جو مغرب کی طرف ہیں, جو مشرق کی طرف ہیں, چاروں طرف سے وہ لوگ کیا ہوں گے, ان دروازوں میں داخل ہوں گے, کیونکہ انہوں نے اپنے جامے برا کے لہو سے کیا کیے, دھو کر پاک اور صاف کیا. اب ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے, کیا میں اس لائق ہوں کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جوں؟ کہاں پر میں کھڑی ہوں, کہاں کھڑا ہوں؟ کلام میں پڑھے, بڑا خوبصورت ریفرنس ملتا ہے ہمیں. لوکا رسول کی انجیل اس کا 23 باب 42 اور 43 آیت پڑھیں. جب خدا یسوع مسیح صلیب کے اوپر تھے تو 2 ڈاکو بھی تھے, ایک بائیں طرف ایک دائیں طرف. بائیں طرف والے نے کہا کہ اگر تو مسیح ہے, اس نے طنز کیا, لکھا ہوا ہے, لکھا اس نے طنز کیا, پڑھ کے دیکھیں پچھلی آیتوں سے, 41ویں آیت سے خاص کر. اس نے یسوع کو طنز کیا, اس نے کہا اگر تو مسیح ہے تو اپنے آپ کو بچا اور ہمیں بھی بچا. تو دوسرے ڈاکو نے اس ڈاکو کو ڈانٹا, ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں, اس نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا. پھر آگے اس نے 42ویں آیت میں پتہ کیا کہا اس ڈاکو نے, اس نے کہا اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے کیا کرنا. تو یسوع نے آگے سے کیا جواب دیا تھا, تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اس کا مطلب خدا کی بادشاہی کا مطلب ہے فردوس, جنت جو یسوع نے میرے لیے آپ کے لیے تیار کی ہوئی ہے. جو گھر یوحنا 14 باب پڑھ کے تھے, پہلے میں نے کہا میں جاتا ہوں تمہارے لیے کیا کرتا ہوں, میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ تو میں تمہیں کہہ دیتا جہاں میں ہوں تم بھی میرے. آج دیکھیں کہ کیا ہم اس گھر میں اس بادشاہی میں جانے کے لائق ہیں, فردوس میں داخل ہونے کے لائق ہیں. ہم یسوع کو اقرار کرتے ہیں, یسوع کی عزت کرتے ہیں, یسوع کو پیار کرتے ہیں, اس کی ورشپ کرتے ہیں, یا کہ اس ڈاکو کی طرح ہماری زندگی بھی طنز کرنے والی ہے. جو دعائیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ان کو طنز کرتے ہیں, بڑیاں دعائیں کرتی ہے, بڑی دعائیں کرتے ہو, بڑے خادم بنے پھرتے ہو, بڑے یہ کرتے ہو, لوگوں کو طنز آج بھی ہماری زندگی میں ہے کرنے کا. دیکھیں ہم نے اپنی زندگی کو بچانا ہے, ہم نے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے. کیونکہ بڑا اچھا مجھے ریفرنس ایک ملتا ہے, متی اس کا 11 باب اس کی 11-12 آیت پڑھ کے دیکھیں. خدا یسوع مسیح نے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں, جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں یوحنا بپتسمے دینے والے سے بڑا کوئی بھی نہیں, لیکن جو خدا کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. اس کا مطلب خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو چھوٹا بنانا, دوسروں کو عزت دینی ہے. جو یسوع نے کہا جو تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کریں تم دوسروں کے ساتھ کرو. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو, ہم کسی کی عزت ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اور اگلی آیت پڑھ کے دیکھیں, بڑا اچھا ریفرنس ملتا ہے. یوحنا بپتسمہ دینے والے سے لے کر آج تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے, منادی کی گئی ہے, لیکن زور آور شخص جو ہے وہ زور مار کے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاتا ہے. آج ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا روحانی طور پر زور ماریں, دعا کرنے والی بہن بن جائیں, دعا کرنے والا بھائی بن جائیں. آپ کی زندگی دعائیہ ہونی چاہیے, آپ کی زندگی سچی ہونی چاہیے, پھر آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. ہم زبور گاتے ہیں گمنڈیاں کرنا جانا نہ جھوٹیا نال. جب آپ کی زندگی میں جھوٹ ہے, آپ کی زندگی میں گھمنڈ ہے, تو آپ خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے, آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے. حالانکہ خدا کرے وہی داخل ہوں گے جنہوں نے اپنے جامے دھو کر کیا کیے ہیں, پاک اور صاف کیے ہوئے ہیں. وہ زندگی کے درخت کے پاس جانے کا اختیار پائیں گے, اور ان دروازوں سے, ایک دروازہ نہیں ہے, میں نے آپ کو دروازے بتا دیے ہیں یروشلم کے, ان دروازوں سے کیا ہوں گے, شہر میں, پاک شہر میں, مقدس شہر میں, جو خدا کی بادشاہی جو آسمانی یروشلم ہے اس میں داخل ہوں گے. ایک اور بڑا اچھا ہمیں ریفرنس ملتا ہے خدا کے کلام میں. خدا یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت بات بتا دی, آپ کو بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اپنی زندگی کو دیکھیے گا کہ میں نے کیا تیاری کر لی ہے, آپ نے تیاری کر لی ہے. ہم دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں, ایک انگلی اس کی طرف, 3 اپنی طرف آ رہی ہوتی ہیں, اوپر تھم, اوپر بھی بیٹھا ہوا انصاف کرنے والا. اپنی زندگی کو دیکھیے گا. یوحنا 3 باب 3 آیت پڑھیں, پہلے ایسے پڑھیں تو لکھا ہے آدھی رات کے وقت نیکودیمس جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس آیا. وہ اسرائیل کا استاد تھا, لیڈر تھا, اس کے بعد بڑی بائبل کی شریعت کی, توریت کی, اس کے پاس بڑی تعلیم تھی. اور اس نے آ کر کہا کہ آدمی کیسے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے. تو یسوع نے کہا جب تک, تیسری آیت خاص کر میں اپنے ٹاپک پہ رہنا چاہتا ہوں, اس نے کہا جب تک آدمی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو داخل ہونا تو دور کی بات ہے, وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا. آج آپ دیکھیں کہ آپ نے بپتسمہ لے لیا ہے, آپ نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہو, تو یہاں نیکودیمس کی طرح اس نے آگے سے ایک اور سوال کیا تھا. اس نے کہا خداوند یسوع لوگوں سے ڈرتا تھا,
رات کے ٹائم یسوع کے پاس آیا تاکہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے. میں نے بھی دیکھا بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں ہم اس چرچ میں جاتے ہیں, ہم بڑے چرچ میں جاتے ہیں, ہم اس چرچ میں جاتے ہیں, لیکن جب روحیں پکڑتی ہیں, جب بیماری آتی ہے, جب پریشانی آتی ہے, پھر وہ مجھے کیلا ملنا چاہتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہمیں کوئی دیکھ نہ لے. مجھے کہتے ہیں آپ ہمارے گھر آ جائیں, ہم آپ کے چرچ نہیں آئیں گے. میں نے کہا چرچ میرا نہیں ہے. چرچ کس کا ہے؟ کس کا چرچ ہے؟ تو میں نے کہا چرچ میرا نہیں ہے, وہاں پر تو میرا کچھ بھی نہیں, میں تو کلام یسوع کا سناتا ہوں, میں تو اس کا پیغام آپ تک پہنچاتا ہوں. پرستش کس کی ہوتی ہے؟ یسوع کی. جلال کس کے نام کو ہوتا ہے؟ وہ بھی نیکودامس کی طرح ڈرتے ہیں, لوگوں سے ڈرتے ہیں, لیکن پولس رسول کہتا ہے اگر اب تک آدمی خوش کرتا تو مسیح کا بندہ. ہم آدمیوں کو خوش کرتے رہتے ہیں, اپنی بلیسنگ کو روک لیتے ہیں, اپنی برکت کو روک لیتے ہیں, اپنی شفا کو روک لیتے ہیں, اپنے معجزے کو روک لیتے ہیں, لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں, لوگوں کو خوشی کرتے رہتے ہیں. ساری دنیا میرے سے ناراض ہو جائے, ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے, جب یسوع میری طرف ہے تو مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں ہے. بادشاہوں کا بادشاہ میرے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ ہے بادشاہوں کا بادشاہ. نیکودامس نے آگے سے یہی سوال کیا, آدمی جب بوڑھا ہو جائے تو وہ نئے سرے سے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی ماں کے پیٹ میں دوبارہ جائے گا؟ تو یسوع مسیح نے آگے کیا فرمایا خدا یسوع مسیح نے کہا تو اسرائیل کا استاد ہو کر, استاد تھا کلام, لوگوں کو شریعت سکھایا کرتا تھا, تو اسرائیل کا استاد ہو کر اتنا بھی نہیں سمجھتا نئے سرے سے پیدا ہونے کی مراد کیا ہے؟ بپتسمہ لینا, نئے سرے سے پیدا ہونا. خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ کون سا ہے؟ یسوع نے کہا جب تک انسان نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو داخل ہونا دور کی بات ہے. لکھا ہے ان دروازوں سے لوگ کیا ہوں گے اس شہر میں, یس کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. اس کا مطلب آپ جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا ہوا وہ تو رہ گئے پیچھے, وہ تو رہ گئے باہر, وہ ان دروازوں پہ نہیں داخل ہوں گے. آپ کو پتا باغ عدن سے جب ماں ہوا کو باب آدم کو نکالا گیا تو پھر کیا کیا گیا تھا؟ آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم کلام سنایا تھا, پیدائش 3:24 پڑھ کے دیکھ لیں. وہاں پر خدا نے کروبیوں کا گائے بڑھا دیا اور شعلہ تلوار کا پہرا لگا دیا تاکہ کہیں یہ حیات کے درخت, زندگی کے درخت کے پاس آ کر دوبارہ اس پھل کو کھائے نہ اور پھر ہمیشہ زندہ نہ رہیں. وہی زندگی کے درخت تو یسوع ہے, ہمارے پاس اس کے پاس جانے کا اختیار ہے. اس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا, ہمیں اپنے خون سے خرید لیا. اب مکاشفہ پہلا باب 5ویں 6 آیت پڑھ کے دیکھیں. لکھا ہے اس نے اپنے خون سے ہماری قیمت ادا کر کے, لکھا ہے اس نے وہ جو دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے, دنیا کے جتنے بادشاہ وہ یسوع کے تابع ہیں, یسوع ان کا حاکم ہے, مالک وہ ہے. اور آگے لکھا ہے اس نے ہمیں بھی ایک بادشاہی اور کاہن بھی بنا دیا. یسوع نے ہمیں کاہن بنایا ہے, بادشاہی دے دی ہے. یسوع چاہتا ہے کہ ہم اس کی بادشاہی میں رہیں. اب آپ پہ اور مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. چند ایک ریفرنس اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, بڑا خوبصورت ریفرنس. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو آج بھی کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی. آپ خدا کے کلام میں لوکا 17 باب اس کی 11ویں اور 12ویں آیت پڑھ کے دیکھیں. لوگوں نے سوال کیا فقیر فریسیوں نے خدا یسوع مسیح سے کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی. خدا یسوع مسیح نے کہا خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی, لیکن اگر تم راست بازی کے کام کرو گے تو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان میں ہے. اگر اچھے کام شروع کرو گے تو خدا کی بادشاہی میرے اور آپ کے درمیان میں ہے. اور آپ متی 6 باب 9 سے 13 پڑھ کے دیکھیں. جب شاگردوں نے کہا یسوع ہمیں بھی کیا کرنا سکھا, دعا کرنا سکھا. تو یسوع نے کون سی دعا سکھائی تھی؟ ایک سکھائی تھی یا 2 دعائیں سکھائی تھی؟ دیکھ لینا, کچھ لوگ 2 بھی پڑھتے ہیں. ایک ہی کون سی والی آتی ہے آپ کو؟ کون سی؟ تو جو تیرا نام آگے کیا ہے؟ تیری اور تیری مرضی جیسی زمین پر بھی ہے. تو اگر ہم اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں اس کا مطلب اس کی بادشاہی میری اور آپ کی زندگی میں, میرے اور آپ کے گھر میں, میرے اور آپ کے دل میں, میرے اور آپ کے چرچ میں یسوع کی بادشاہی آ جاتی ہے جب ہم اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں. ایک ہی دعا یسوع نے سکھائی ہے کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو, تیری بادشاہی آئے. اس کی بادشاہی میرے اور آپ کے درمیان میں ہے. کئی دفعہ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کب ہمیں جلال ملے گا. بھائی جلال آپ کی زندگی میں یہاں پر بھی ہے اگر آپ اچھے لوگ ہیں, اگر آپ روحانی لوگ ہیں, اگر آپ دعا کرنے والے لوگ ہیں. یہاں پر بھی آپ کے لیے اجر ہے اور اوپر بھی اجر ہے. میں آپ کو ایک بات ایک ریفرنس شیئر کرنا چاہتا ہوں, بڑا خوبصورت ریفرنس ہے. شاگردوں نے بھی یہ سوال کیا تھا. آپ پڑھ کے دیکھیں. سب سے پہلے آپ لوکا 18 باب پڑھ کے دیکھیں. پہلے اس کی 15ویں 16ویں 17ویں 3 آیتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. لوگ بچوں کو لے کر یسوع کے پاس آ رہے تھے
تو شاگردوں نے لوگوں کو ڈانٹا کہ بچوں کو لے کر نہ آؤ یسوع کے پاس. یسوع نے کہا ان بچوں کو میرے پاس آنے دو, انہیں منع نہ کرو, کیونکہ آسمان کی بادشاہی کیسوں کی ہے؟ ایسوں ہی کی. جو بچوں کی طرح پاک دل ہے, جو بچوں کی طرح جھگڑتے ہیں پھر مل جاتے ہیں, لیکن ہم جب بڑے لڑتے ہیں تو ہم دل سے نفرت کو, غصے کو ختم, ہم دل میں کہتے ہیں اس سے بدلہ ضرور لینا ہے, اس سے بدلہ ضرور لینا ہے, اس کا صاحب برابر کرنا ہے, ہم کہتے ہیں. لیکن بچے ادھر لڑے دوبارہ پھر وہی اکٹھے کھیل رہے ہوتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں تم اس کے ساتھ نہیں کھیلنا, وہ پھر اکٹھے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو یسوع نے کہا خدا آسمان کی بادشاہی ایسے ہی کہ اپنے آپ کو بچوں کی طرح پاک کر لو, صاف ہو جو. اور اسی میں چیپٹر میں آگے دیکھتے ہیں, میں لوکا 18 باب کی آگے ہم 18 سے 30 آیت پڑھ کے دیکھیں. لکھا ہے ایک شرع کا عالم, ایک دولت مند آدمی, سارے لوگ اکٹھے تھے. وہ یسوع کے پاس آیا اور آگے کہتا ہے خداوند میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. اے نیک استاد, یسوع نے کہا مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے جو اوپر بیٹھا ہے, حکموں کو تو جانتا ہے. کیا کر؟ خون نہ کر, زنا نہ کر, حرام کاری نہ کر, چوری نہ کر. تو اس نے کہا خداوند یہ سارے کام تو میں بچپن سے ہی. تو یسوع نے کہا ایک چیز کی تجھ میں کیا ہے؟ کمی ہے. اس نے کہا کیا کر, اپنا سارا مال بیچ کر کن کو دے دے؟ غریبوں کو دے دے, اور سامان پر تیرے لیے بڑا اجر ہوگا. تو لکھا وہ آدمی بہت دولت مند تھا. یہ سن کر وہ دل میں کیا ہوا؟ غمگین ہوا. تو یسوع نے پھر آگے کہا, آگے ایک بات یسوع نے کہی کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا کیا ہے؟ آسان ہے, لیکن دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے, مشکل ہے. سوئی کا ناکا چھوٹا سا, میری بہنیں سلائی کرتی ہیں کپڑے, ان کو پتا ہوگا. کئی دفعہ وہ دھاگا ڈالنا پڑ جائے تو ہمارے گلے میں کیا پڑ جاتی ہے؟ مصیبت. مشکل ہوتا ہے دھاگا ڈالنا. اگر کسی کی کوئی نظر تھوڑی ویک ہو تو اس کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہ سوئی میں سے, سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزر جانا, اونٹ بڑا مجھ سے بھی اتنا اونچا ہوتا ہے, صحیح ہے نا, اس کا گزر جانا, خدا سب کچھ کر سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, اس کا گزر جانا آسان ہے, لیکن دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا. اب دیکھیں آپ کے پاس دولت ہے, اس کا مطلب آپ تو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. بھائی دولت آپ کو خدا کلام میں لکھا ہوا ہے, مثال کی کتاب میں, خداوند کی برکت جو ہے وہ دولت بخشتی ہے اور اس کے ساتھ وہ دکھ نہیں ملاتا. اور ہم ایک زبور بھی گاتے ہیں, او دے حضور وچ ہے دولت عزت. وہ تو آپ کو دینا چاہے, مثال 3 باب کی 16ویں آیت پڑھ کے دیکھیں, وہاں پر لکھا ہے اس کے دائنے ہاتھ میں ابدی زندگی, بائیں ہاتھ میں دولت. اور دولت وہ ہمیں دینا چاہتا ہے, لیکن وہ دولت جو آپ کے پاس ہے وہ خدا کے کام کے لیے خرچ ہونی چاہیے, وہ خدا کے لیے ہونی چاہیے. اس دولت سے, اس روپے پیسے سے خدا کے نام کو جلال ملنا چاہیے, پھر آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. اگر وہ دولت کے اوپر آپ سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں, آپ کسی کی مدد نہیں کرتے, تو اگلی بات جب یسوع نے یہ بات کہی تو شاگردوں نے کہا خداوند یہ تو پھر بڑا مشکل کام ہے. یسوع نے کہا جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے, کیونکہ خدا سے سب کچھ, خدا جو ہے وہ اونٹ کو گزار سکتے ہیں سوئی کے ناکے میں سے, سب کچھ ہو سکتا ہے. تو ایک شاگرد نے سوال کیا خداوند ہم نے تو سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا ہے, اگر 29-30 پڑھ کے خاص کر. تو خدا یسوع نے کہا ایسا کون ہے جس نے خدا کے لیے, خدا کی بادشاہت کے لیے اپنی بیوی بچوں اپنے گھر کو چھوڑا ہو اور اس جگہ پر کئی گنا نہ پائے اور آنے والے عالم میں بھی ہمیشہ کی زندگی. آپ جب یسوع کے لیے کسی چیز کو چھوڑتے ہیں, یسوع کے لیے کسی چیز کو دے دیتے ہیں, یسوع کے لیے اپنا روپیہ پیسہ, اپنا دل, اپنی زندگی, اپنا گھر, اپنی چیزیں جب آپ یسوع کی خدمت کے لیے دیتے ہیں, اپنی باڈی کو یسوع کے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو خدا آپ کو اس سے ڈبل بلیسنگ دیتا ہے. خدا کسی کا دار نہیں رکھتا, خدا کسی کا بھی قرض نہیں رکھتا, وہ اس کو کئی گنا واپس کرتا ہے, یہ اس کا وعدہ ہے. ایک اور آسمان کی بادشاہی کا ریفرنس دیکھتے ہیں, بڑے خوبصورت ریفرنس ہیں. ہم خاص کر دیکھیں متی 13 باب, تو اس کی بڑی خوبصورت آیتیں ہیں, 24 سے 50 آیتیں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے خدا یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی آسمان کی بادشاہی کی مانند. خدا یسوع مسیح نے کہا آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا. اچھا بیج بویا, لیکن کیا اس کا دشمن آیا اور اس نے رات کے وقت کیا کیا, وہاں پر کڑوے دانے میں بیج دیے. جب بالی نکلی, جب پودے تھوڑے بڑے ہوئے تو اس کے نوکروں نے آ کر پوچھا مالک کیا تُو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہیں, اچھے گیہوں نہیں بوئے تھے؟ اس نے کہا میں نے تو اچھا بیج بویا تھا.
उसने कहा उसके साथ कड़वे दाने में निकल आए हैं। तो उसने कहा, नौकरों ने कहा हम उनको निकाल दे। उसने कहा नहीं, अब उनको ये किसी दुश्मन की शरारत है, अब इन दोनों को क्या करो, इकट्ठा ही बढ़ने दो। जब कटाई का वक्त आएगा तो मैं कटाई वालों से कह दूंगा कड़वे दानों को लैदा करो और क्या करो, इनको आग में डाल देना, और जो अच्छे गेहूं हैं उनको मेरे खित्ते में जमा कर लेना। आसमान की बादशाही उस शख्स की मानत है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अब आप देखें, आप अपनी जिंदगी के लिए, अपने घराने के लिए कौन सा बीज बो रहे हैं। दुश्मन तो आपके दिल में डालेगा, वो हदिया दे रहे हो, ऐसे पास्टर को चला जाएगा, किसके पास जाएगा, बहन तो यीशु के पास कह रहे, लेकिन इब्लीस आपके दिल में क्या डालेगा, ये किसके पास जाएगा, पास्टर की जेब में जाएगा। चर्च बन रहा है, वहां पर तूने एक ईंट नहीं देनी, वहां तूने काम नहीं करना, वहां तूने ये नहीं करना, वो तुझे तो बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा, तुझे ये मसला हो जाएगा। वो बड़े बुरे ख्याल लोगों को भी आकर कहेगा, वो ये चर्च थे पास्टर की मिनिस्ट्री दा, ए चर्च थे फलाने के चर्च जितने भी वो किसकी होते हैं, वहां पर असिस किसकी होती है। अब जो कड़वे दाने आपकी जिंदगी में बोना चाहता है उससे आपने बचना है। जो कड़वे दाने जो खुदा की बादशाही से आपको बाहर रखना चाहता है, वो आपको भी कड़वा दाना बनाना चाहता है। आगे इसी चैप्टर में रहते हैं, मैंने 26 से 50 आयत तक आपको कहा था, वहां पर लिखा है एक और यीशु मसीह ने एक तमसील कही कि खुदा की बादशाही उस खमीर की मानत है जो किसी औरत ने लेकर थोड़े से गूंदे हुए आटे में डाला और फिर सारा आटा क्या हो गया, खमीर हो गया। जब आपके अंदर अगर ब्लेसिंग है तो आप सारी ब्लेसिंग, आपका घर वाला सारा घर बरकत पाएगा, घराना बरकत पाएगा। अगर कड़वा दाने आगे हैं तो वो आपको भी साथ में क्या करते जाएंगे, कड़वा, आपको भी कड़वा करते जाएंगे। कई दफा खरबूजे आपके घरों में अब तो सीजन गुजर गया, खरबूजे ले ले, मैंगो ले ले, और कुछ आप फ्रिज में रख दें तो सारी चीज़ों में क्या आती है, उसकी भी खुशबू आती है। कई दफा पानी पिए तो कहते हैं किसी में फ्रिज में क्या रखा हुआ था, खरबूजा रखा हुआ था। तो खरबूजा खरबूजे को देख के क्या पकड़ता है, रंग। अगर आप कड़वे दानों के साथ रहेंगे तो फिर आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी, कड़वी। उस इब्लीस से क्या करना है, आपने बचना है। तो मेरी बहन, मेरे भाई, एक और इसी तरह की तमसील है, इसी चैप्टर में बताते हैं, 50वें तक जाएंगे। लिखा है आगे, तो यीशु मसीह ने कहा कि खुदा की बादशाही जमीन में छुपे खजाने की मानत है। और किसी शख्स को मिल गया और उसने क्या किया, अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को क्या किया, खरीद लिया। अब आपने खुदा की बादशाही को हासिल करने के लिए सब कुछ दे दे, लेकिन यीशु को खरीद लें, यीशु को खरीद लें। फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसी फ्रूटफुल होगी। फिर आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, लोग आपको कहेंगे आप तो पहले से क्या हो गए हैं, तब्दील हो गए हैं। आप जो समानी तौर पर, रूहानी तौर पर पहले जैसे नहीं रहेंगे। लोग आपको कहेंगे आप पहले से खूबसूरत मेरी बहन, मेरे भाई नजर आते हैं, आप पहले से प्यारे नजर आते हैं, आपका एटीट्यूड बड़ा अच्छा हो गया है, आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी हो गई है, आपके बच्चे बड़े अच्छे हो गए हैं, आपका घर बड़ा अच्छा हो गया है, क्योंकि आपने उस बादशाही को खरीद लिया है। खुदा की बादशाही छुपे खजाने की मानत है जो कि शख्स को मिल गया। आगे एक और लिखा है, खुदा की बादशाही उस सौदागर की मानत है जो उम्दा मोतियों की तलाश में निकला, लेकिन तलाश करते करते उसको एक मिल गया खजाना। उसने क्या किया, सब कुछ बेचकर उस मोती को खरीद लिया। आगे एक और बड़ा अच्छा रेफरेंस मिलता है, खुदा की बादशाही उस जाल की मानत है जो समुद्र में डाला गया। उसने क्या किया, बहुत सी मछलियों को घेर लाया। जो अच्छी थी उनको बर्तनों में जमा किया गया, लेकिन जो अच्छी नहीं थी कड़वे दानों की तरह थी। इसी चैप्टर में सारा ये मत्ती 13 बाब में उनको क्या किया गया, फेंक दिया गया। इसी तरह जो अच्छे लोग होंगे, अच्छे गेहूं होंगे, उनको क्या किया, जो अच्छे मोती होंगे। सौदागर बड़े अक्लमंद होते हैं, बिजनेसमैन को सौदागर। उसके बाद देखें अच्छी मछलियाँ जो हैं उनको खुदा के खित्ते में जमा किया जाएगा, लेकिन जो खराब, उनको कहाँ लिखा है कि 50वीं आयत पढ़ के देखें, 50वीं आयत, उनको कहाँ फेंका जाएगा, आग में, जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। अब देखिए अपनी जिंदगी पर गौर करें कि मैं कहां पर हूं। शिर तो नहीं, इसी चैप्टर में 26 से 50 आयत पढ़ें, घर जाकर उन्होंने खुदा यीशु मसीह से कहा, खुदा कड़वे दानों की तमसील जो वो हमें समझा दे। खुदा यीशु मसीह ने कहा खेत जो है ये दुनिया है, बीज जो है वो खुदा के लोग हैं, इब्ने आदम बोने वाला है। कुछ लोग जो है अच्छा बीज उसने बोया, जो अच्छे लोग हैं, और कड़वे लोग जो बुरे काम करते, जो इब्लीस के फरजांद है। इब्लीस ने आकर वहां पढ़ के देखें, उसने आकर कड़वे दाने बो दिए जो आपकी जिंदगी को कड़वा बनाना चाहता है। तो उसने कहा एंड में क्या होगा, जब इंसाफ किया खुदा अपने फरिश्तों को भेजेगा, वो अच्छे लोगों को क्या करेगा, खुदा की बादशाही में ले जाएगा, और जो इब्लीस के फरजांद हैं, जो कड़वे दाने हैं, उनको दोज़ख की आग में
وہ ہمیشہ کی آگ میں ڈالا جائے گا. اور آگے اس وہاں پر بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ جو راست باز ہیں وہ خدا کی بادشاہت میں آفتاب کی طرح کیا ہوں گے؟ چمکیں گے. جو راست باز ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو اچھے گیہوں ہیں، وہ خدا کی بادشاہت میں آفتاب کی طرح چمکیں گے. خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے آپ کی زندگی اچھی ہونی چاہیے. خدا یسوع مسیح نے ایک بات کہی تھی، بڑی خوبصورت بات. متی 5 میں پڑھ کے دیکھیں، 14ویں اور 16ویں شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہاں پر لکھا تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ لوگ تمہارے نیک کام دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی کیا کریں؟ تمجید کرے. آسمانی باپ کی اچھے کام ہونے چاہیے میرے اور آپ کے. اگر ہم شراب پیتے ہیں، شراب بیچتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں، دوسرے کام کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہماری زندگی یسوع کے لیے نہیں ہے، ہمارے اچھے کام نہیں ہیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ مسیحی لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے. شرمندگی ہوتی ہے کئی دفعہ لوگوں کو. آپ کے ساتھ بھی کئی لوگوں نے ایسے سوال کیے ہوں گے. وہاں پر لکھا ہے لیکن اگلی بات ایک اور وہاں پر 14-16 متی 5 باب میں، جو شہر پہاڑ پر بستا ہے وہ چھپ. جب اچھے کام کرو گے تو آپ آفتاب کی طرح خدا کی بادشاہی میں چمکو گے. خدا آپ کو اپنی بادشاہت میں لے کر آنا چاہتا ہے. آج یہاں پر بھی لانے کا ایک خدا کا مقصد ہے. آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے، خدا آپ کو لے کر آیا ہے تاکہ آپ خدا کی بادشاہت کے لیے تیار ہو جائیں. اور خدا یسوع مسیح نے میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جب یسوع مسیح مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے، میرا اور آپ کا کفارہ دینے کے لیے، وہ میری بہن میرے بھائی مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے انسان بن کر اس دنیا میں آئے، تو کسی کو پتہ ہے سب سے پہلے یسوع نے کیا کرنا شروع کیا؟ کسی کو پتہ ہے؟ آپ پڑھ کے دیکھ لیں بھیا، پڑھ کے دیکھ لیں. متی 4 باب اس کی 17ویں آیت لکھا ہے، یسوع نے کہا توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی. توبہ کرو، بپتسمہ لو، خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. میری بہن میرے بھائی، خدا یسوع مسیح نے بھی یہی کہا. وہ اسی لیے آئے کہ لوگوں کو تیار کریں، مجھے اور آپ کو. اپنے اب خادموں کی ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگوں کو خدا کی بادشاہت کے لیے کیا کریں؟ تیار کریں، تاکہ خدا کی بادشاہت میں لوگ داخل ہو جائیں، باہر نہ رہ جائیں. وہاں پہ لکھا ہے لوگ جو اول ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ آخر. جو آخر ہے وہ اول ہو جائیں گے. پھر ہم پیچھے رہتے دیکھتے رہیں گے اور دوسرے لوگ آ کر ان دروازوں سے شہر میں کیا ہو جائیں گے؟ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے. اب دیکھیں آپ کہاں پر کھڑے ہیں، آپ کہاں پر کھڑی ہیں. اپنی زندگی پر غور کریں. کیا میں خدا کی بادشاہت میں جانے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں نے اپنا جامہ دھو کر پاک اور صاف کیا ہے؟ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا کیا پائیں گے؟ اختیار پائیں گے. اور ان دروازوں سے کہاں داخل ہوں گے؟ اس شہر میں جو آسمانی شہر ہے. اور آگے 15ویں آیت میں لکھا ہے کتے، جادوگر، حرام کار ہمیشہ کی آگ میں جائیں گے، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. اس لیے میری بہن میرے بھائی اپنی زندگی پر غور کریں. ہو سکتا ہے آج رات ہی آپ کی جان لے لی جائے، میری لے لی جائے. کہا نا اس شخص کی بڑی فصل ہوئی، اس نے کہا اب میں کیا کروں گا؟ زیادہ فصل ہوگی، زیادہ برکت آ جائے، زیادہ دولت آ جائے، پھر بھی لوگوں کو نیند نہیں آتی. اس کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی. پھر ڈر ہوتا ہے وہ میں مر گیا تو یہ دولت کس کے پاس چلی جائے گی؟ وہ رات کو چور ڈاکو ہی نہ کوئی آ جائے. تو اس کو نیند نہیں آ رہی تھی. اس نے کہا میں کیا کروں گا؟ میں اپنی یہ پرانی کوٹریوں کو کیا کروں گا؟ توڑ دوں گا اور بڑے گودام بناؤں گا. کیا بناؤں گا؟ بڑے گودام بناؤں گا. اور پھر اس نے کہا میں اپنی جان سے کہوں گا اے میری جان، کھا پی اور کیا کر، عیش کا. تیرے پاس بہت سالوں کے لیے کیا ہے؟ تو خدا نے کیا کہا آج رات تیری جان کیا کر لی جائے گی. اب دیکھیں اپنی زندگی کو، اپنی زندگی پر غور کر. کئی دفعہ کئی لوگ کہتے ہیں مجھے اب چرچ جانے کی ضرورت نہیں، میرے پاس بڑی برکت ہے. میں نے کئی لوگوں کو ایسے دیکھا، ان کے اندر غرور ہے، گھمنڈ ہے، ابلیس کی اسپرٹ ان کے اندر کام کرتی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں دعا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں چرچ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس بڑی دولت ہے، ہمیں خدا نے بڑی برکت دی ہے. نام خدا کا ہی لینا ہے، خدا نے ہمیں بڑی برکت دی ہے. لیکن اس کی شکر گزاری، جب خدا نے آپ کو دولت دیا آپ اس کی شکر گزاری کریں. لیکن جو لوگ یسوع کے ساتھ چلتے ہیں، نہ تو ان کے گھر میں بیماری آتی ہے، نہ پریشانی، نہ ٹینشن، نہ بچے نافرمان، وہ خوشحال رہتے ہیں. جن کے گھر میں دولت تو آ جاتی ہے، ان کے بچے نافرمان، بچے پڑھتے نہیں، بچے نشہ کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں. پھر ماں باپ کی کیا ہوتی ہے؟ بدنامی ہوتی ہے. نہ تو وہ ماں باپ خود خدا کی بادشاہت کے لیے تیار ہوا اور نہ ہی انہوں نے اپنے بچوں کو تیار کیا. بچوں کی پرورش کا بھی حساب دینا پڑے گا ماں باپ کو. اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے. اور کلام میں لکھا ہوا ہے، مثال 22 باب 6 آیت میں لکھا ہے اپنے بیٹے کی اس راہ پر تربیت کا جس پر اس نے جانا، بوڑھا ہو کے نہیں مڑے گا. اگر ماں باپ بھی چرچ نہیں آتے تو بچے کیسے چرچ آئیں گے؟
آج اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے آپ کو ہی نہیں اپنے بچوں کو بھی خدا کی بادشاہت کے لیے تیار کریں. اور کلام میں لکھا ہے مثال کتاب میں، نیک آدمی اپنے پوتوں کے لیے کیا چھوڑ جاتا ہے؟ پوتوں کو بھی بلکہ تیار کرے. اور خدا زبور پر 100 پڑھ کے دیکھیں، اس کی 5ویں آیت میں خدا کی وفاداری پشت در. جب آپ خدا کے ساتھ وفادار ہوں گے، جب آپ خدا کی بادشاہت کے لیے تیار ہو جائیں گے، آپ کے بچے، آپ کے پوتے بھی خدا کی بادشاہت کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنی نسلوں کو کیسے مبارک رکھنا ہے تاکہ خدا کی وفاداری پشت در پشت آپ کی نسل کے ساتھ رہے. ہم آج بھی کہتے ہیں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے نا، 3 نسلوں کا خدا. ہم آج بھی کہتے ہیں، کیوں کہ وہ خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے رہے. آج آپ کو بھی ضرورت ہے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے اپنے جاموں کو دھوئیں، اپنی دولت خدا کے لیے. اس نے کہا دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ دولت خدا کے کام کے لیے خرچ نہیں کرتا. بھائی جس نے کہا دیا کر تو میں کیا کیا جائے گا؟ دیا جائے گا. آپ اس کے راستے میں، میں نے بہت سی لوگوں کی، وہ آپ کو لاکھوں روپیے لوٹاتا ہے. لوٹاتا نہیں لوٹاتا؟ کسی کی زندگی میں ایسا ہوا ہے خود آپ نے پیسے دیے اور آپ کو خدا نے برکت نہ دی ہو؟ دیتا ہے نا برکت. تو اس لیے ہمیشہ اس کے لیے اپنے آپ کو پیش رکھیں، اپنی زندگی کو، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے روپے پیسے کو، کہ خدا ہم اپنے پاس سے نہیں، ہم تو تیرے دیے میں سے کیا کرتے ہیں؟ تجھے واپس کرتے ہیں تیرے دیے میں سے. جب آپ کی سوچ ہی ہو جائے گی، پھر وہ دولت آپ کو خدا کی بادشاہی سے باہر نہیں بلکہ خدا کی بادشاہت میں آپ کو لے کر جائے گی. اس کے کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اس کے نام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. پھر دیکھیں خدا آپ کی زندگی میں معجزہ کرے گا، خدا آپ کی زندگی میں برکت لے کر آئے گا، خدا آپ کی زندگی میں شفا لے کر آئے گا. خدا آپ کے لیے بند دروازے کھولے گا. جو دروازے ابلیس نے آپ کے لیے بند کیے ہوئے ہیں، جو اس نے آپ کی برکت روکی ہوئی ہے، خدا ان دروازوں کو کیا کرے گا؟ کھولے گا. کیونکہ مکاشفہ 3 باب کی 7ویں 8 میں لکھا ہے، یسوع کے بند کیے کھولتا نہیں اور اس کے کھولے کو بند نہیں کر سکتا. آپ نے میری بہن، میرے بھائی، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے خدا کی بادشاہی کے لیے، آسمانی بادشاہی کے لیے. آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح تو اس لیے آئے کہ ہم میرے لیے، آپ کے لیے، خدا کی بادشاہی کے لیے. جو جدائی کی دیوار تھی، جو باغ عدن میں اس درخت کی، زندگی کے درخت کی چاروں طرف پہرا لگ چکا تھا، جس کے 16 دن تلوار کا پہرا تھا، کروبی فرشتوں کا پہرا تھا، کروبی فرشتوں کو کہتے ہیں، ان کا پہرا تھا. تو یسوع مسیح نے تو ہمیں اپنے خون سے خرید کر ہمارے جامے دھو کر پاک اور صاف کیے، ہمارے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے تاکہ ہم اس ہمیشہ کی زندگی کے درخت کے پاس جانے کا اختیار پائیں اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہو جائیں. تو کتنے ہیں جو شہر میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، دونوں ہاتھوں کو، اور ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں، خداوند یسوع، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو مجھے پیار کرتا ہے. آج تو نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں تیری بادشاہت میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں. میں تیرے پیار کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں. I love you Jesus. Thank you Jesus کہ تو نے مجھے اپنے خون سے خریدا ہے، کیونکہ تیرے بیٹے یسوع کا خون خداوند مجھے تمام گناہوں سے دھو کر پاک اور صاف کرتا ہے. اب میں تیری بادشاہت کا بیٹا اور بیٹی بن گئی ہوں. میں تالیاں بجا کر تجھے جلال دیتی ہوں. زوردار تالیاں بجا کر خدا کے نام کو جلال دے. تھینک یو جیسس، آئی لو یو. خدا آپ کو برکت دے. میری دعا ہے اس کلام کے صلہ سے آپ سب خدا کی بادشاہت کے وارث ہو جائیں. سب کہے آمین.